الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال الله تعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، روئے زمین پر مساجد اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے اور مبارک مقام بھی۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں یہ خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں اور ان مسجدوں میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت اور بڑی عظمت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بندگی، اس کی تلاوت، اس کی عبادت، اس کا ذکر، یہ سب مسجدوں کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ اور جس جگہ اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، اس کو سجدے کیے جائیں، اس کی تلاوت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے، اس کو پکارا جائے، اس کی عبادت کی جائے، وہ جگہیں عام جگہوں کے مقابلے میں بڑی مبارک ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مساجد کو بڑا اہم مقام دیا ہے۔ جس طریقے سے انسانوں کا نصیب ہوتا ہے، اسی طریقے سے زمینوں کا بھی نصیب ہوا کرتا ہے۔ ہر زمین کا یہ مقدر نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا گھر بنے، اللہ رب العزت کی مسجد بنے۔ اللہ رب العزت زمین کے جس حصے کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت اس حصے کو اپنا گھر بنانے کے لیے چن لیتا ہے، مختص کر لیتا ہے، اور زمین کا وہ حصہ بقیہ تمام حصوں پر عزت، شرافت اور بلندی حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ زمین کے جس حصے پر سجدہ کیا جاتا ہے، زمین کا وہ حصہ زمین کے بقیہ حصوں پر فخر کیا کرتا ہے کہ اس حصے پر جو ہے سجدہ کیا گیا ہے، اس حصے پر کیا ہے نماز پڑھی گئی ہے، اس حصے پر کیا ہے اللہ رب العزت کی عبادت کی گئی ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقدر بنائے ہیں، اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے زمین کا بھی کیا بنایا ہے، مقدر بنایا ہے۔
اینٹ ہے، ایک اینٹ بیت الخلاء کے اندر لگتی ہے، اس کا اپنا نصیب ہے، ایک اینٹ مسجد کے منبر پر لگتی ہیں، اس کا اپنا نصیب ہے۔ حالانکہ دونوں اینٹیں ایک ہی فیکٹری کے اندر تیار ہوئی ہیں، ایک ہی بھٹے کے اندر تیار ہوئی ہیں، دونوں کا خمیر بھی ایک ہے، دونوں کی مٹی بھی ایک ہے، دونوں کے کاریگر بھی ایک ہیں، دونوں کو فیکٹری سے لانے والی جو گاڑی ہے وہ بھی ایک ہے، لیکن اینٹوں کا اپنا اپنا مقدر ہے، اور یہ مقدر اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے کہ کون سی اینٹ کو بیت الخلاء میں استعمال ہونا ہے اور کون سی اینٹ کو مسجد کے منبر کی زینت بننا ہے۔ کپڑے ہم بھی پہنا کرتے ہیں، کپڑے دنیا کے اندر سارے لوگ پہنتے ہیں۔ ایک کپڑا وہ ہے جو آج ہم اپنے جسم پر ہم نے اس کو پہنا ہوا ہے، اور ایک کپڑا وہ ہے کہ جس کپڑے کا قرآن کا جزدان بنایا گیا ہے۔ دونوں کپڑے ایک فیکٹری کے اندر تیار ہوئے، ایک ہی دکان سے خریدے گئے، ایک ہی تھان سے کاٹے گئے، لیکن اللہ رب العزت نے کپڑے کا بھی مقدر بنایا ہے کہ کس کپڑے کو جسم کا حصہ بننا ہے اور کس کپڑے کو قرآن کا حصہ بننا ہے۔ جس کپڑے کو جسم کا حصہ بنایا گیا آپ اس کو دھوئیں، اور دھونے کے بعد اس کے پانی کو نالی کے اندر بہا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس کپڑے کو اللہ رب العزت نے عزت بخشی اور اس کو قرآن کا جزدان بنا دیا، آپ اس کپڑے کو جب دھوئیں گے اس کپڑے کو آپ نالی میں نہیں پھینکیں گے، اس کپڑے کے پانی کو آپ نالی میں نہیں بہائیں گے، بلکہ مسئلہ یہ ہے اس کپڑے کا جو پانی ہے اس پانی کو پھولوں کی کیاری کے اندر یا گملے کے اندر ڈالا جائے گا، تاکہ اس کپڑے سے نکلنے والا جو پانی ہے اس پانی کے بھی کیا ہے بے حرمتی نہ ہو۔ تو یہ اللہ رب العزت کے یہاں ساری باتیں طے شدہ ہیں کہ کس کو کہاں پر لگنا ہے، کس کو کس چیز کی زینت بننا ہے۔ انسانوں کے اللہ رب العزت نے مقدر طے فرما دیے، زمینوں کے اللہ رب العزت نے مقدر طے فرما دیے، اینٹوں کے اللہ رب العزت نے مقدر طے فرما دیے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے کپڑوں کے مقدر کیا ہیں طے فرما دیے۔ تو زمین کے جس حصے پر سجدہ کیا جاتا ہے، زمین کا وہ حصہ بقیہ تمام حصوں پر کیا کرتا ہے فخر کیا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس طریقے سے آسمان میں روشن اور چمکدار ستاروں کو دیکھتے ہو، آسمان والے روئے زمین پر مسجدوں کو اسی طریقے سے روشن، چمکدار اور منور دیکھا کرتے ہیں۔ ہم آسمان میں کیا چیز دیکھتے ہیں روشن اور چمکدار؟ ستارے، کہ وہ آسمان پر چمک رہے ہیں، اور آسمان والے جب زمین پر کوئی روشن اور چمکدار چیز دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی مسجد ہے، اللہ رب العزت کا گھر۔ چنانچہ سب سے پہلا گھر اور سب سے پہلی مسجد جو اس کائنات کے اندر بنائی گئی ہے وہ مسجد حرام ہے، جس کو آج خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، کہ جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالی، اور اس کو روئے زمین کے بالکل بیچ میں بنایا گیا، اور اس کی حیثیت ایک مقناطیس کی رکھ دی گئی کہ وہ ساری دنیا کے انسانوں کو اپنی طرف کیا کرتی ہے کھینچتی ہے۔ حالانکہ خانہ کعبہ جو اللہ رب العزت کا گھر ہے، اللہ رب العزت کے ایک طریقے سے مکان ہے، وہ بنانے کے اعتبار سے، رنگ و روغن کے اعتبار سے، اسٹرکچر کے اعتبار سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی بہت خوبصورت عمارتوں کے اندر اس کو شمار کیا جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک ایسی جاذبیت رکھی ہے، ایک ایسی مقناطیسی طاقت رکھی ہے کہ دنیا کا ہر آدمی وہاں پر کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی مسجد اس روئے زمین پر جو بنائی گئی وہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد حرام۔ اس کے بعد جو دوسری مسجد اس روئے زمین پر بنائی گئی وہ مسجد اقصی ہے، جو فلسطین کے اندر کیا ہے واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب ہجرت کرنے کے بعد مدینۃ المنورہ پہنچے ہیں تو مدینۃ المنورہ پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام نے جو سب سے پہلے اپنا کام انجام دیا ہے وہ مسجد کو بنانے کا انجام دیا ہے۔ پہلے آپ نے مسجد بنائی ہے، بعد میں آپ نے اپنے گھر کی تیاری کی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے جو مسجد بنائی وہ کوئی چھوٹی مسجد نہیں تھی، بلکہ رقبے کے اعتبار سے بڑی کشادہ مسجد بنائی تھی، اور اس مسجد کے اندر روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ کھجوروں کے جو پتے ہوتے ہیں اس کی جو چھال ہوتی ہے اس چھال کو جلایا جاتا تھا اور اسی سے روشنی کا انتظام کیا جاتا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی کچھ دنوں کے بعد جو ہے ملک شام کے جب سفر پر گئی ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ لالٹین بکا کرتی ہیں جو زمانے کے اندر چلا کرتی تھی، تو وہاں سے وہ ایک لالٹین خرید کر لے کر آئے اور انہوں نے مسجد کے اندر جو ہے اس کو لگا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مغرب کی نماز کے اندر مسجد میں آئے تو دیکھا کہ مسجد اجالے کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے روشن ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس کو لالٹین کو کس نے لگایا ہے؟ کہا گیا کہ اللہ کے نبی فلاں صحابی نے لالٹین کو لگایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس کی قبر کو ایسے ہی روشن کر دے جس طریقے سے اس نے اللہ کے گھر کو روشن کیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے مدینۃ المنورہ پہنچنے کے بعد جو سب سے پہلے کام انجام دیا ہے وہ مسجد کو بنانے کا انجام دیا ہے کہ اگر مسجدیں باقی ہیں تو پھر نسلوں کے ایمان کی تحفظ کی گارنٹی لی جا سکتی ہے، اور اگر مسجدوں کا نظام نہیں ہے تو پھر آنے والے نسلوں کے ایمان کی تحفظ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جنوبی امریکہ کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے، اور وہاں پر مسلمان نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اسلام چھوڑ کر وہ لوگ مرتد ہو گئے، اور ان کے مرتد ہونے کی صرف ایک واحد وجہ تھی کہ ان لوگوں نے جب وہاں پر اپنے اپنے مکانوں کو بنایا تو سب لوگوں نے اپنے مکان تو بنائے لیکن کسی نے وہاں پر مسجدیں بنانے کی جو ہے کوششیں نہیں کی۔ جب مسجدیں نہیں بن پائی تو ان کی جو آنے والی نسل تھی، جو نوجوان لڑکے تھے، وہ سارے کے سارے دین سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اسلام کی دولت کو چھوڑ کر وہ لوگ کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے۔ تو اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے، اسلام کے اندر مساجد کو بڑی عزت اور شرافت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جو جگہ ہیں وہ مساجد ہیں۔ یہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے ناپسند جو جگہ ہیں وہ شہر کے بازار ہوتے ہیں، کہ یہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا ہے؟ ناپسند ہے۔ اور مسجدیں اللہ تعالیٰ کو پسند کیوں نہ ہوں؟ مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، وہاں پر لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، مسجد کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا ہیں؟ پسند ہیں۔ اور یہ مسجد کا نظام قیامت تک باقی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمین کو ختم کر دیا جائے گا، مساجد کو باقی رکھا جائے گا، اور ساری مساجد کو ایک دوسرے میں ضم کر کے یکجا کر دیا جائے گا۔ تمام مساجد کو اللہ تبارک و تعالی ضم کر کے ایک کر دے گا، ساری زمین ختم ہو جائے گی، لیکن مساجد کی جو زمین ہے صرف وہ زمین باقی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اسی زمین کے حصے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، اور زمین کے اسی حصے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے۔
ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرے گا۔ جو آدمی مسجد کے اندر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اکرام کرے گا۔ دنیا کے اندر جو ہمارے گھر ہوتے ہیں، اگر کوئی آدمی ہمارے گھر آتا ہے ہم اس کا کیسے اکرام کرتے ہیں؟ گرمیوں کے اندر آتا ہے تو اس کو ٹھنڈا پانی پیش کیا جاتا ہے اور اس کو ٹھنڈے شربت پلائے جاتے ہیں، اس کے لیے ناشتے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جاڑے میں وہ آتا ہے تو اس کے لیے گرم کافی کا، اسی طریقے سے گرم چائے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اکرام میں داخل ہیں، یہ ساری چیزیں اکرام میں داخل ہیں۔ اور فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو آدمی اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا بھی اکرام کیا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کے اکرام کی مختلف صورتیں ہیں۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی اللہ رب العزت کے لیے اس کے گھر کی تعمیر کرتا ہے اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے کیا بناتا ہے؟ ایک محل تعمیر کرتا ہے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ عرب کے ایک شیخ نے یہ ارادہ کیا کہ میں ایک مسجد بناؤں گا اور مسجد بنانے میں کسی آدمی کی کوئی مدد نہیں لوں گا، ساری کی ساری مسجد کا جو خرچہ ہے وہ خود اٹھاؤں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے اپنے پورے خرچے پر ایک مسجد کی تعمیر کی، تعمیر مکمل ہو گئی، تھوڑا سا کام باقی رہ گیا تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، اور جنت کے اندر اس سے ایک بڑا ہی خوبصورت محل نظر آیا۔ تو اس نے جنت میں کسی سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ محل آپ کا ہے۔ کہا کہ مجھے کس وجہ سے ملا؟ کہ آپ نے دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر کی ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ جو دنیا میں میرے گھر کی تعمیر کرے گا میں اس کو جنت میں محل تیار کر کے دوں گا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اس محل کے برابر میں ایک محل اور تھا چھوٹا۔ اس نے کہا کہ یہ کس کا ہے؟ کہ یہ اس کا محل ہے کہ جس نے آپ کی مسجد کے اندر تعمیر کرنے میں تھوڑا سا حصہ لیا تھا۔ تو عربی جو شیخ تھا وہ تعجب میں پڑ گیا کہ میں نے تو مسجد کی تعمیر میں کسی کی کوئی مدد نہیں لی تھی، یہ ایسا کون ہے کہ جس نے جو ہے مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لے لیا اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ اس کا خواب ختم ہوا۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو مستری اور مزدور اس مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم نے کسی طریقے کا کوئی حصہ لیا ہے کیا؟ تو جو مستری کام کرنے والے تھے انہوں نے انکار کیا کہ ہم نے کسی طریقے کا کوئی حصہ نہیں لیا۔ جو مزدور کام کرنے والے تھے، کافی دیر کے بعد ایک مزدور بولا اور کہنے لگا کہ ایک مرتبہ جب یہ مسجد شروع میں تعمیر ہو رہی تھی تو مسجد کی تعمیر کے لیے جس بالٹی سے پانی لایا جا رہا تھا میری وہ بالٹی ٹوٹ گئی۔ برابر میں ایک حبشی عورت گزر رہی تھی جو چہرے کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے بالکل کالی۔ اس نے دیکھا کہ بالٹی ٹوٹ گئی، وہ گھر گئی اور اس نے مجھے نئی بالٹی لا کر دے دی اور کہا کہ لو اس مسجد سے، اس مسجد کی پانی کی ضروریات کو پورا کرو اس بالٹی سے۔ کہا کہ اس کا مکان کہاں ہے؟ اس مزدور نے کہا کہ اس کا مکان یہیں برابر میں ہے۔ یہ عربی شیخ اس عورت کے گھر گیا اور کہنے لگا کہ تم نے جو بالٹی مسجد کی تعمیر میں دی تھی وہ کتنے ریال کی تھی؟ اس نے کہا کہ 5 ریال کی۔ کہا کہ 5 ریال یہ لو اور اس بالٹی کا جو تم نے مسجد کے اندر حصہ ڈالا تھا وہ حصہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ 10 ریال لے لو، کہا کہ نہیں۔ 20 ریال لے لو، کہا کہ نہیں۔ 100 ریال لے لو، کہا کہ نہیں۔ 1000 ریال لے لو، کہا کہ نہیں۔ معاملہ بڑھتے بڑھتے 10 لاکھ ریال تک پہنچ گیا کہ 10 لاکھ ریال لے لو
اور جو تم نے اپنی بالٹی کا حصہ مسجد کے اندر لگایا تھا وہ حصہ مجھے دے دو۔ کافی دیر کے بعد جب معاملہ 10 لاکھ ریال تک پہنچ گیا، بالٹی کتنے کی تھی؟ صرف 5 ریال کی، اور معاملہ طے ہوتے ہوتے 10 لاکھ ریال تک پہنچ گیا، تب اس حبشی عورت نے کہا کہ زیادہ باتیں مت بناؤ، جو خواب تم نے رات میں دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی رات میں دیکھ لیا ہے، لہذا تم 10 لاکھ کیا اس کی قیمت مجھے کتنی بھی ادا کر دو، تب بھی میں وہ حصہ جو ہے تمہارے نام نہیں کروں۔ مسجد کے اندر ایک بالٹی سے جو آدمی حصہ لگا دے، اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے بھی محل تعمیر کر رہا ہے، اور جو آدمی مسجد کے اندر ایک بڑی رقم سے اپنا حصہ لگائے اور مسجد کو تعمیر کرے، آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں اس کو کتنا بڑا ذخیرہ ملنے والا ہے۔ تو بیان یہ کر رہا تھا کہ مساجد کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، لہذا مساجد کے نظام کو مضبوط کیا جائے، اور مساجد کا جو نیٹ ورک ہے اس نیٹ ورک کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے آج صرف مسجدوں کو عبادات تک محدود کر دیا ہے، مسجد کے اندر آؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو، اس کے بعد چلے جاؤ، اس کے علاوہ مسجد کے اندر کوئی کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ نظام نہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور نہ یہ نظام خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں مساجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی جاتی تھی، لوگوں کو دین کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، ان کو دین بھی سکھلایا جاتا تھا، ان کے گھروں کے جو مسائل ہوتے تھے ان مسائل کا حل بھی مسجد کے اندر کیا جاتا تھا، مسجد کے اندر عدالت بھی لگا کرتی تھی، لوگوں کے گھروں کے طلاق کے اور اسی طریقے کے جو میراث کے مسائل کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے فیصلے مسجد کے اندر ہوا کرتے تھے۔ جو وفود پیغمبر علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے وہ بھی مسجد کے اندر ٹھہرا کرتے تھے، اور جن وفود کی روانگی ہوتی تھی وہ بھی مسجدوں سے ہوا کرتی تھی۔ جو مہمان آیا کرتے تھے ان کے لیے بھی مسجدوں کے اندر ٹھہرانے کا انتظام تھا، اور ان کے استقبال کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، مسلمانوں کے سماجی، ملی، اسی طریقے سے طلاق کے، اسی طریقے سے معاشرت کے، اسی طریقے سے تجارت کے، ان ساروں کے سارے مسائل کا جو حل ہوتا تھا وہ مسجد نبوی کے اندر ہوا کرتا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کی جو عدالت لگتی تھی وہ بھی مسجد کے اندر لگتی تھی۔ یہ سارا کا سارا جو مسلمانوں کا نیٹ ورک تھا یہ مسجد کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور جب تک یہ نیٹ ورک مسجد کے ساتھ جڑا رہا مسجد کا نظام بڑا ہی خوبصورت چلا، اور کسی نے مسجدوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں کی۔ اور جب یہ نظام مسجد سے ٹوٹا ہے، جب مسجدوں کو عبادت تک محدود کیا گیا ہے، تبھی غیروں کی نگاہیں مسجدوں پر اٹھنے لگی ہیں اور وہ مسجدوں پر اپنی جو ہے غلط نگاہوں کو ڈالنا ہے۔ تو مسجدوں کو صرف عبادات تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ مسلمانوں کے جتنے مسائل ہیں ان مسائل کا حل مسجد سے کیا جائے۔ مسلمانوں کے معاشرتی، ان کے تجارتی، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کے ملی اور ان کے سماجی یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کا حل اگر مسجد سے کیا جائے گا تو سارے کے سارے مسلمان ایک دم مسجد سے جڑیں گے، اور جب مسلمان مسجد سے جڑیں گے تو کسی کو آنکھ اٹھانے کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ مسجد کی طرف دیکھ سکے۔ آج آپ دیکھ لیں ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا مسجد سے تعلق ختم کیا ہے، اور جب مسلمانوں نے اپنا تعلق مسجدوں سے جوڑا ہے تب غیروں کی نگاہیں مسجدوں پر ایسے ہی اٹھی ہیں۔ بابری مسجد چلی گئی، اور اب متھرا یا بنارس کے اندر جو گیان واپی مسجد ہے اسی پر بھی حکومت کی یہی نگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد متھرا کا عیدگاہ ہے، اس کے بعد دہلی کی جامع مسجد ہے، اس کے بعد سرنگا پٹنم میں جو ٹیپو سلطان نے جس مسجد کی تعمیر کی تھی، جس کی بنیاد رکھی تھی، ان مسجدوں پر بھی ان لوگوں کی غلط نگاہیں پڑنے لگی ہیں۔ اور غلط نگاہیں پڑنے کی صرف ایک واحد وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے مسجدوں سے اپنا تعلق توڑ دیا ہے۔ خدا کی قسم اگر ہم لوگ مسجدوں کو 100% آباد کر دیں تو دنیا کی کسی قوم کے اندر یہ جرات نہیں ہے کہ ہماری مسجد کی طرف غلط نگاہ ڈالیں۔ گیان واپی مسجد کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا نام گیان واپی مسجد ہے ہی نہیں،
ज्ञान वापी उस मोहल्ले का नाम है जिस मोहल्ले के अंदर ये मस्जिद आबाद है, उस मस्जिद का नाम जामा मस्जिद है। कभी उस मस्जिद के अंदर कुछ निकल रहा है, कभी कुछ निकलने के दावे किए जा रहे हैं, कभी किसी बात के निकलने के दावे किए जा रहे हैं, और हुकूमत बिल्कुल खामोश है। मतलब क्या है कि इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है, इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा है, और ये सारा का सारा काम हुकूमत के इशारे पर किया जा रहा है, और हुकूमत इस काम में बिल्कुल खामोश और तमाशाई बनी बैठी है। दामन पे कोई छींट, न खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छींट, न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। सारा का सारा काम हुकूमत की निगरानी के अंदर हो रहा है, और हुकूमत बिल्कुल खामोश और तमाशाई बनी बैठी है। इस मामले के अंदर जितने दूसरे लोग मुजरिम हैं, हुकूमत भी उतनी ही बड़ी मुजरिम है, और किसी से गिले शिकवे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गिला शिकवा अपनों से ही किया जाएगा, अपने ही नौजवानों से बार बार ये बात दोहराई जाएगी कि खुदा के वास्ते मस्जिदों से अपना ताल्लुक़ मजबूत करिए, मस्जिदों को आबाद करिए, मस्जिदों से 100% जुड़ जाइए, मस्जिदों के नेटवर्क को मजबूत करिए, अपने अपने महल्ले की मसाजिद की 5 वक्त की नमाज़ों से हिफाजत कीजिए। जब आप मस्जिदों को 100% आबाद कर देंगे तो खुदा की कसम फिर किसी कौम की हमारी मस्जिद की तरफ गलत निगाह डालने की हिम्मत नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, और हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी मसाजिद आबाद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बेपनाह हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।